بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ پی پی ایس سی پریپریشن ماسٹر کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم لیکچرر اردو کی پریپریشن کے حوالے سے کچھ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آج کے جو کویسچنز ہیں وہ ٹاپک وائز ہیں۔ آج سے ٹاپک وائز لیکچرر اردو کی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، جو پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی یا جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں ان کی پریپریشن کے لیے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو ہے ہیلپ فل ہوگی۔ تو جتنے بھی اردو کے ٹاپکس ہیں ان تمام کو انشاءاللہ کور کیا جائے گا۔ تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ کویسچن ہے، اردو شاعری کا اصل سرمایہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے غزل، نظم، قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ گوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، غزل کسے کہتے ہیں؟ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، غزل کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے، جس کے معنی ہرن کا بچہ ہے۔ غزل اس دردناک چیخ کا نام ہے جو ہرن کے منہ سے اس وقت نکلتی ہے جب اسے شکاری کتوں سے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ سوال نمبر 4 ہے، ابتدا میں غزل کس زبان میں لکھی گئی؟ فارسی زبان میں۔ سوال نمبر 5 ہے، فارسی کا سب سے پہلا غزل گو شاعر کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے رودکی۔ سوال نمبر 6 ہے، اردو غزل کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو اردو غزل کی ابتدا جو ہے یہ دکن سے ہوئی ہے، اور ولی دکنی کو ہی پہلا غزل گو شاعر مانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اردو کے پہلے غزل گو شاعر کون ہیں؟ جواب ہے محمد قلی قطب شاہ۔ پہلے صاحب دیوان شاعر بھی اسے مانا جاتا ہے، قلی قطب شاہ کو۔ سوال نمبر 8 ہے، اردو کا سب سے پہلے باقاعدہ غزل گو شاعر کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو پہلا باقاعدہ غزل گو شاعر جو ہے اردو کا جسے تسلیم کیا جاتا ہے وہ ہے ولی دکنی۔ سوال نمبر 9 ہے، ولی سے پہلے شاعری کے کتنے دور گزر گئے تھے؟ تو ولی سے پہلے جو ہے ولی دکنی سے پہلے 2 دور شاعری کے جو ہے گزر چکے تھے۔ سوال نمبر 10 ہے، پہلے دور میں کتنے شاعر تھے؟ تو شاعری کا جو پہلا دور تھا اس میں 10 جو شعراء کرام شامل تھے۔ یہ دور امیر خسرو سے شروع ہوتا ہے، اور پہلا دور امیر خسرو کا ہی دور سمجھا جاتا ہے، اور پہلے دور کے 10 بڑے شعراء تھے۔ سوال نمبر 11 ہے، دوسرے دور میں کتنے شاعر شامل تھے؟ اردو کا جو دوسرا دور تھا شعراء کا، اس میں 14 شاعر شامل ہیں۔ یہ دور قلی قطب شاہ سے شروع ہوتا ہے اور میرا ہاشمی تک چلتا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، غزل کا بالغ نظر شاعر کون ہے؟ ولی دکنی کو بالغ نظر شاعر کہا جاتا ہے غزل کا۔ سوال نمبر 13 ہے، غزل میں مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع سے مراد غزل کا وہ پہلا شعر ہے جس کا جو ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوگا۔ سوال نمبر 14، مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے، غزل کی روایت کو کن شاعروں نے نئے امکانات سے آشنا کیا؟ تو غزل کی روایت کو مزید پروان جو چڑھایا ہے جن شعراء کرام نے، تو ان میں میر درد ہے، میر تقی میر ہے، سودا ہے، آتش ہے، ذوق ہے، داغ ہے، حسرت ہے اور شاد عظیم آبادی۔ یہ کچھ شعراء کرام ہیں، نامور شعراء کرام، جنہوں نے غزل کی روایت کے لیے نئے امکانات پیدا کیے اور اس سے آشنا کیا۔ سوال نمبر 16 ہے،
ابتدا میں اس شاعری کو کیا کہا جاتا تھا جس میں فارسی اور ہندی کے مختلف ٹکڑے موجود ہوں؟ تو اس کو ریختہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ اردو کا بھی پرانا نام تھا۔ اس وقت اردو جو ہے تکمیل کے مراحل میں تھی اور مختلف زبانوں کے جو الفاظ اردو میں شامل ہو رہے تھے، تو اس شاعری کو ہم ریختہ کہتے ہیں جس میں فارسی اور ہندی کے الفاظ شامل ہوں۔ سوال نمبر 17 ہے، ریختہ میں سب سے پہلے غزل کس نے کہی؟ تو ریختہ جو ہے فارسی اور ہندی کی ملاوٹ سے جو تھی وہ امیر خسرو نے، جو اردو کا پہلا شاعر جسے مانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، غزل کو اردو شاعری کی آبرو کس نے کہا ہے؟ غزل کو اردو شاعری کی آبرو پروفیسر رشید احمد صدیقی مرحوم نے کہا ہے۔ تو دوستو یہ تھے اردو کے ٹاپک وائز کویسچنز اور ان کے جوابات۔ مزید ویڈیوز، نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔